کہ ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کون سا مسلمان افضل ہے؟ اب سنیے گا، آج ہم سب دعوی مسلمانی تو کرتے ہیں، مسلمانی کا دم بھی بھرتے ہیں، گویا اگر باہر نکل جائیں، کسی روڈ پہ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، کہیں کھڑے ہوں، کہیں بیٹھے ہوں، تو ہم اپنے سے بہتر کسی کو مسلمان جانتے ہی نہیں، جبکہ اگر کوئی صرف یہ پوچھ لے نا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، what is the definition of Muslim، صرف اتنا سا سوال کر لے تو ہمیں اس کا جواب نہیں آتا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، لیکن ہیں ہم مسلمان، اور معذرت کے ساتھ ہم مسلمان بھی کون سے ہیں؟ پنجابی میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ رلے ملے جائے، یعنی ہم بڑے ملے جلے سے مسلمان ہیں، اور ہم وہ مسلمان ہیں کہ جن کو سب کچھ آتا ہے سوائے اپنی مسلمانی کے۔ ہمیں مسلمانی کا پتہ ہی نہیں ہے، مسلمان کہتے کسے؟ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں صحابی پوچھ رہے ہیں، صحابی پوچھ رہے ہیں ای المسلمین خیرا، کہ یا رسول اللہ بتلائیے، یا رسول اللہ کرم فرمائیں، نگاہ عنایت فرمائیں، ذرا ہمیں بتلا دیجئے کہ سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ اور حضور نے، میرے آقا نے، حضور خاتم النبیین نے، ہمارے پیارے نبی پاک نے جو مسلمان کی تعریف بتائی ہے، یقین جانے وہ تعریف، اگر وہی صرف یہ ایک تعریف جو مسلمانی کی تعریف ہے، اگر قیامت والے دن یہ تکڑی سمجھے ترازو کے ایک پلڑے میں یہ حدیث آ جائے اور دوسرے پلڑے میں ہم آ جائیں، جو ہم دعوی مسلمانی کرنے والے ہیں، ایک پلڑے میں یہ حدیث دوسرے میں ہم آ جائیں، تو آپ یقین کریں بخدا شاید ہی کوئی بچ کے نکل سکے۔ یعنی اگر اس ایک حدیث پاک کو اللہ رب العزت نے بطور تکڑی، وہ ان اللہ لا کل شیء قدیر ہے، اس ایک حدیث پاک کو ہی اس نے بطور میزان بنا لیا، تو دوزخیوں کی لائنیں لگ جائیں گی کہ مسلمانی کی تعریف سے ہم ایک تو ناآشنا ہیں، یعنی ہمیں علم نہیں ہے، اور اگر علم ہے تو پھر عمل نہیں ہے۔ اور حضور نے جو فرمایا، حضور نے مسلمانی کی تعریف کیا بتائی؟ صحابی رسول نے کیا پوچھا؟ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ای المسلمین خیر، کہ صحابی عرض کر رہے یا رسول اللہ بتائیں سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ تو اب حضور نے جو مسلمانی کی تعریف کا ایک معیار، ایک اعتدال، ایک توازن، اور جو میجرمنٹ آف مسلم جو حضور نے قائم فرمایا، اب وہ سنیے کیا فرمایا۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم
من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، ایمانداری سے دیکھ لیں کہ ہماری زبان سے کتنے لوگ محفوظ ہیں، ہمارے ہاتھ سے کتنے لوگ محفوظ ہیں۔ زبان سے محفوظ کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ زبان سے کسی کو گالی دے دی، جتنی بھی بد اخلاقی ہے وہ ساری زبان سے ہوتی ہے۔ قرآن میں تو یہاں تک فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ کسی کو برے نام سے بھی مت پکارو۔ اور ایک لمحے کے لیے سوچے، ماجد، اگر اللہ پاک کے صفاتی نام گھر میں قرآن کریم کھولیں تو قرآن کریم کا جو اس طرح سے یہ ہارڈ میں جو گتا پاک ہوتا ہے، گتا مبارک ہوتا ہے قرآن کریم کا، کلام پاک کا، اس کو یوں کر کے کھولیں گے تو یہاں پر اللہ رب العزت کے صفاتی نام لکھے ہوں گے۔ ان میں ایک نام ہے ماجد، الواجد الماجد۔ پھر وہ آگے پورے چلتے، الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر۔ تو ایک نام ہے ماجد۔ میں صرف مثال دے رہا ہوں، کیا ہم ماجد کو ماجا نہیں کہتے، ماجو نہیں کہتے؟ شفیق کو چھینکا نہیں کہتے؟ اور اس طرح کے ایک نہیں بے شمار مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، بے شمار مثالیں، کہ جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کے نام کو مت بگاڑو، کسی کے نام کو بگاڑنا بھی، یہاں تک فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ کسی کے نام کو بگاڑنا بھی ظلم ہے۔ اور یہاں بڑے بڑے لوگ معذرت کے ساتھ، بڑے بڑے علماء ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نام اس طرح سے کسی کا بگاڑ رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ، والعیاذ باللہ من ذالک۔ یعنی اخلاقیات ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، نہ تو ہماری زبان سے کوئی محفوظ رہا، نہ ہمارے ہاتھ سے محفوظ رہا، جبکہ زبان اور ہاتھ کا کام تو یہ تھا کہ مرآ، کہ تم میں سے جو بھی دیکھے، منکم فلیغیر، یعنی تم میں سے جو کسی دوسرے کو، کسی بندے کو برائی کرتا دیکھے تو اگر اس میں طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں پھر زبان سے کہے، اگر زبان کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، او كما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پھر دل سے برا جان۔ یعنی کہا تو یہ گیا تھا زبان اس کے خلاف چلاؤ جو شریعت کے خلاف چل رہا ہے، لیکن یہاں اپنی محض ذاتی تسکین کے لیے لوگوں کے نام بگاڑے جاتے ہیں۔ شاہد حضور کی کنیت بھی ہے، حضور کے خوبصورت نام بھی ہے، اللہ پاک نے کریم آقا پاک کے جو صفاتی نام ہیں ان میں شاہد بھی ہے، بلکہ قرآن میں حضور کا نام شاہد پکارا گیا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اب شاہد جس کا نام ہے اس کو چھیدا لوگ نہیں کہتے،
نذیر جس کا نام ہے اس کو لوگ نیجا یا ناجی نہیں کہتے؟ آپ سوسائٹی میں دیکھیں، معاشرے میں دیکھیں، ہم نے کتنے لوگوں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ نام تو ہوتا ہے پہچان کے لیے کہ جس کا جتنا خوبصورت نام ہوگا اتنا ہی خوبصورت وہ شخصیت کا مالک ہوگا۔ لیکن ہم نے نہ تو نام کی حقیقت سمجھی اور نہ ہی مسلمان ہونے کی حقیقت سمجھی۔ اگر ہم نے نام کی حقیقت سمجھی ہوتی کسی کا نام بگاڑتے نہیں، اسلام کی حقیقت سمجھی ہوتی تو پھر ایک یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سزا ہے پھر نام بگاڑنا، کہ جو اسلام کی حقیقت نہیں سمجھتا پھر اس کا نام بگاڑا جاتا۔ اور مسلمانی کی جو تعریف تیرے میرے مصطفیٰ نے، حضور خاتم النبیین نے بتائی ہے، ایمانداری سے آپ احباب ناظرین ذرا سوچئے، ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہیں؟ تانے زنی ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، گالی گلوچ کسی کو ہم نہیں معاف کرتے، کسی کو اپنے سے کمزور ہے اس کے اوپر بولنا، ہاتھ چلانا ہم فرض عین سمجھتے ہیں۔ اگر یہی سارا کچھ ہم کرتے ہیں تو پھر اس حدیث کے خلاف ہوتا ہے۔ جیسے اس حدیث کا ایک ظاہر ہے ویسے اس کا ایک باطن ہے۔ اس کا ظاہر یہ ہے کہ سب سے اچھا کون ہے، اور باطن یہ ہے کہ سب سے برا کون ہے۔ پھر سب سے اچھا حضور نے فرمایا وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے محفوظ ہیں۔ اس کا مطلب ہے پھر سب سے برا وہ ہوگا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ نہیں ہے۔ تو خدا را اس چیز کو سمجھیے، جب تک یہ چیزیں درست نہیں نہ ہوں گی ہم مغفرت کے حقدار بھی نہیں ہوں گے، ہمیں مغفرت کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ گناہ کی سوچ تو آئے گی لیکن اس سے رکنے کی سوچ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ ہم نے اپنے آپ کو شریعت کی بغاوت میں یوز ٹو کر دیا۔ تو اس لیے آج وقت ہے صرف اس ایک حدیث مبارکہ کو سمجھیے کہ اپنی زبان سے خیر کہیں اور اپنا ہاتھ خیر کے لیے آگے بڑھائیں۔ آپ یقین کر لیں زندگی کی جتنی مشکلیں ہیں حضور کے اس فرمان پہ عمل کر لو، اللہ ساری مشکلیں آسانی میں تبدیل فرما دے گا۔ تو دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔